حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ مائدہ دے قدم دبارے نے مٹھی چاپی پہ کر دے نے خدمت پہ کر دے نے خدمت کر دیا کی ہوندہ ہے مغرب دی اذان دا وقت ہو جاندا ہے صحابی رسول ویکھدے نے مغرب دی اذان دی آواز آ گئی ہے مؤذن رسول نے کنا تے ہاتھ رکھے نے تے بلاوا دتا اعلان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرا دل مچل گیا ہے کہ میں مسجد کے اندر جاواں جا کے نماز ادا کراں ماں کو اجازت لئیے اماں جی جے اجازت دونا سرکار پیچھے نماز پڑھ کے آواں ماں نے آکھیا پترا نماز ہی پڑھنی ہے ایتھے ہی پڑھ لے عرض کیتی اماں جی اجازت دو سرکار پیچھے نماز پڑھنے کے دل کر رہا ہے جس میں اجازت نہیں نہ مل رہی تھی تھوڑا جا لالچ دیتا ہے دنیا دا نہیں آخرت دا سبحان اللہ دنیا دا لالچ نہیں آخرت دا دیتا ہے کہ عرض کی ہے اماں جی جے اجازت دو نالے سرکار پیچھے نماز پڑھ کے آواں نالے تواڈی بخشش دی دعا کرا کے آواں اماں جی اجازت دو نالے سرکار پیچھے نماز پڑھ کے آواں نالے تواڈی بخشش دی دعا کرا کے آواں جس ویلے ماں نے بخشش دی دعا دی گل سنی ہے ماں دا سینہ جناب والا کھل جاندا ہے جناب والا تیرا حشاش بشاش ہو جاندا ہے فرمایا صدقے جاواں واری جاواں میرا پترا جانا حضور دی بارگاہ وچ جا کے نالے نماز پڑھ کے آ نالے میری بخشش دی دعا کرا گیا حذیفہ کہندے نے میں اجازت لئی اس ماں والدہ کولوں ان مسجد کے اندر ٹر جا میں مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے ادا کیتی ہے نماز ادا کرنے تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو دے اندر مشغول ہو جاندے نے حضرات دی وقار صحابی رسول کی کرن گئے نے دعا کران گے کی کرن گئے نے سارے بولو کی کرن گئے نے دعا کران واسطے گئے نے تے عاشق کہندے سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اور رب اپنے گناہ گار نو بھیجے او دے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون صحابی رسول کے دعا کران واسطے مغرب تو عشاء کا جناب والا ٹائم ہو گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھی اجے دعا دی گل بات کوئی نہیں ہوئی گل بات یہ ٹائم ہی نہیں ملیا آکھنے دا سرکار دعا کرے جماع واسطے عشاء دی نماز پڑھ کے نہ سرکار اپنے کاشانہ رحمت پل ٹر پے جس ویلے سرکار ٹر پے نا تے پیچھے سے آگے رسولوں سوچیا بھی جس واسطے اجازت ملی ہے جے تو ٹائم ہی نہیں تھا اجے تو میں گل ہی نہیں کیتی جے ٹر گیا تے ماں نے آخر دعا کرائی ہے کہ نہیں حضرات دی وقار توجہ فرمایا جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این جگہ جا رہے ہیں عشاء تو بعد وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم این سامنے جا رہے ہیں پیچھے صحابی رسول نے جس ویلے صحابی رسول نے قدمہ کی آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگا مبارکہ وچ آئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے آمن والیا کون ہے آمن والیا توجہ کرو آمن والیا کون ہے صحابی رسول کہتے ہیں میں جے بولیا کوئی نہیں تو سرکار نے خود ہی فرمایا آنتا حذیفہ اوے تو حذیفہ ہے اوے آمن والیا تو حذیفہ ہے آج کیتی نام ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں حذیفہ ہوں
حضرات عزیز وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے غلاموں جس طرح میں اگے ویکھنا ہاں اس طرح میں پیچھے بھی ویکھنا ہاں مینوں موڑ کے پیچھے ویکھ کے پہچان کے دسنے دی ضرورت نہیں پیندی فرمایا جس طرح میں سامنے ویکھنا ہاں اس طرح میں پیچھے بھی ویکھنا ہاں سرکار نے فرمایا انت حذیفہ تو حذیفہ ہے ان کیتی نام ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں حذیفہ ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا تساں حدیث پاک ساری سن لئیے اجے صحابی رسول نے دعا دی گل کوئی نہیں کیتی سرکار کی فرماندے نے غیب دار نبی کی فرماندے نے تا حذیفہ چھٹ رب تینوں بھی بخشیا تیری ماں بھی بخشیا حذیفہ چھٹ رب تینوں بھی بخشیا تیری بولو تیری ماں بھی بخشیا فرمایا جا تینوں بھی رب نے بخشیا تیری ماں بھی بخشیا حضرات عزیز وقار میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ایتھے جملہ ارشاد فرماتے ہوئے سرکار بالکل میں تقریر ختم کر رہا حضرات عزیز وقار پوچھا گیا صحابی رسول تسی تے ماں دی بخشش دی دعا کرانا ہے سو اجے تے گل ہی نہیں جے کیتی سرکار خود ہی فرما رہے نے جا رب تینوں بھی بخشیا تیری ماں بھی بخشیا ایک ہی وجہ ہے فرمایا مینوں پتہ ہے امانت ان کے گھر کی ہے بولو سبحان اللہ امانت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے ولایت ان کے گھر کی ہے نبوت ان کے گھر کی ہے رسالت ان کے گھر کی ہے اوے گناہگاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے گناہگاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے پتہ چل گیا والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن جیڑا خوش نصیب پتر اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کروائے نا رب تعالی تحفے وچ اولاد دی بخشش فرماندے